السلام علیکم انکل آج میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم کسی بھی مشکل میں آتے ہیں یا ہمیں کوئی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں. تو میرا سوال یہ ہے کہ دعا کیا ہے اور کیا دعا ہیلپ کرتی ہے؟ ہاں، ہمارے معاشرے میں عموماً ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ ہم جو ہیں دعا کریں، یا اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، یا مسجدوں میں آپ دیکھیں کہ نماز کے بعد بڑی بڑی دعائیں ہوتی ہیں. تو دعا لفظ کیا چیز ہے؟ دعا لفظ جو ہے وہ دعا سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آواز دینا، ٹو کال. اسی سے ایک لفظ بنتا ہے انووک، کسی کو پکارنا. دعوت اسی سے بنا ہے لفظ، کسی کو انوائٹ کرنا. اب میں آپ سے کہوں مریم، تو یہ میں نے آپ کو پکارا، میں نے آپ کو دعا دی. لیکن اب اس کے بعد کیا کہتا ہوں؟ مریم مجھے ایک گلاس پانی دے دیں. تو یہ میری چاہت ہے، یہ میری مانگ ہے، یہ میرا سوال ہے، یہ دعا میں شامل نہیں ہے. دعا کا مطلب ہے صرف کسی کو پکارنا. اس کے بعد دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اب ہم اپنی چاہت یا اپنی مشکلات یا ہم اپنی جو چیزیں ہم چاہتے ہیں، جو سوال ہم کرنا چاہتے ہیں، وہ سامنے رکھتے ہیں. وہ دعا میں شامل نہیں ہے. لفظ دعا میں صرف پکارنا ہے. اب دیکھیے اس کی قرآن سے کیسے تائید ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ نحل کی آیت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. آپ انتہائی دانش مندی کے ساتھ عمدہ کار باتوں کے ذریعے اللہ کی طرف دعوت دیں، پکاریں ان کو. دوسری آیت دیکھیں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایام تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. کہہ دیجئے کہ چاہے اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس طرح سے بھی اسے التجا کرو، جس طرح سے بھی اس کو پکارو، اس کے حسن صفات کو پیش نظر رکھو. اور تیسری آیت میں ہم یہاں کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے اہل ایمان، جب بھی تم اللہ اور اس کے پیغام کی جانب تمہیں آواز دی جائے، تمہیں پکارا جائے جس میں تمہارے لیے زندگی ہے. اب ہمارے یہاں عموماً معاشرے میں یہ کہتے ہیں جب ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا. دعاؤں میں یاد رکھنا کیا کرنا؟ اس کا مطلب ہے میں آپ کو زور زور سے پکارتا رہوں؟ نہیں. لیکن ہم چونکہ یہ الفاظ عموماً بول رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی نیک خواہشات میں مجھے شامل کر لینا. لیکن یہ ہمارے کہنے کی باتیں ہیں. قرآن کا جو لفظ ہے دعا، اس کا مطلب ہے صرف پکارنا. یا اب ہم کہتے ہیں جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب مریض بالکل آئی سی یو میں پڑا ہوتا ہے تو مریض کہتے ہیں دعا کریں اس کے لیے، یہ تو لا علاج ہے. اب میں کیا کروں؟ دعا کر کے کیا کروں؟ اس کا نام پکاروں؟ نہیں. پھر ہم اپنے معاملات میں اس لفظ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس بات کو اپنی خواہشات میں شامل کر لو کہ اس کی صحت کے لیے کوئی اچھی سی خواہش رکھو یا اس کے بارے میں کوئی اچھا سوچو. لیکن دعا کے معنی پھر بھی پکارنا ہی رہیں گے. تو کیا ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم پکارتے ہیں، ظاہر ہے ہم نے خدا خدا اللہ اللہ کر کے تو پکارتے نہیں رہنا نا، اس میں ہمارا ایکشن بھی شامل ہے، ہونا چاہیے. اور خواہش تو کوئی بھی ہماری خواہش ہو یا کوئی ہم جو اس سے اپنی مشکلات کے لیے چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، وہ مشکلات گزر جائیں، اس کے لیے ہم کو اپنا ایکشن کرنا بھی ضروری ہے، اس کے ان گائیڈ لائنز کے ساتھ جو اس نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں. بالکل. جب آپ پکارتے ہیں اے اللہ، یا اللہ، اے میرے مالک، یہ تو ہو گئی دعا. اس کے بعد اب آپ کی خواہشات شروع ہوتی ہیں. یا اللہ میری جو مشکلات ہیں اسے دور کر دے، مجھ پر جو تکالیف آئی ہوئی ہیں اسے رفع کر دے. یہ آپ کی خواہشات ہیں. یہ اس کو سآلہ کہتے ہیں عربی میں، سوال کرنا. یہ دعا نہیں ہے. دعا کا مطلب ہوا پکار لیا. پکارنے کے بعد جب آپ کسی کو پکارتے ہیں تو وہ فوراً اپنی گردن موڑتا ہے، اٹینٹیو ہو جاتا ہے. یہ کسی کو اٹینٹیو کرنے کے لیے یہ الفاظ آتا ہے. جب پکارا، جیسے ہی پکارا اس کے بعد آپ نے اپنی گزارشات اس کے سامنے رکھ دی. یہ سآلہ کے زمرے میں جاتا ہے. یہ دعا کے زمرے میں نہیں جائے گا جو آپ نے کچھ ابھی تک مانگا. دعا کا مطلب صرف اور صرف پکارنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے اس میں ایکشن کرنا ہے. ہاں. تھینک یو.